بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پورا ملک بری طرح جس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ کوئی میں بات کچی کر کے جاؤں گا اور نہ انشاءاللہ بغیر دلیل کے ہوگی۔ گناہوں کا آخرت میں بڑا خوفناک انجام ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، پروردگار نے 3 گناہ ذکر کر کے کہا جو رحمان کا بندہ ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، دگنا۔ قرآن ہے یہ، 69 نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ صرف آخرت میں نہیں، گناہوں کی دنیاوی زندگی میں بھی بڑی شامتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب خالق و مالک، اس کو قطعاً یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے آخرت میں جہنم کے ڈبل عذاب کا شکار ہوں اور دنیا میں اس کے بندے مختلف گناہوں کی شامتوں کے اندر گرے رہیں۔ پروردگار کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وہ بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کرتا ہی رہتا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، پروردگار اس کے 1 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں
اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، پورے خشوع خضوع اور توجہ سے پڑھتا ہے. رسول اللہ کے لفظ ہیں یسیرو کا ہیئت ہی ولدت امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو. بہانے بنائے ہوئے کہ معاف کرنے کی کہ نہیں. ہم یہ والی اور اس طرح کی بے شمار نصوص سن کر بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہوئے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ احادیث سن کر، یہ نصوص سن کر کہ ان چیزوں سے پچھلے گناہوں کا کھاتا تو ہو گیا ہے صاف، اب آئندہ کوئی گناہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. کئی لوگ اس وجہ سے گناہ کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں کہ پچھلے تو معاف ہو گئے، سارے ختم ہو گئے. بندہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ختم ہو گئے، تو اب کوئی ہو بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا. یہ گناہ جو 1 سال کے 2 سالوں کے سمندر کی جھاگ کے برابر ساری زندگی کے، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، یہ ساری باتیں صغیرے گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کن گناہوں کی باتیں؟ صغیرہ گناہ کی. کبیرے گناہ وہ نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیام سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ نماز سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، نہ وضو سے، نہ کسی اور چیز سے کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرے نہیں معاف ہوتے. میں ایک آیت، ایک حدیث اور ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے، پرہیز کرو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو جو تمہارے سیئات ہیں نا، چھوٹے گناہ، یہ ہم تمہاری نیکیوں کے بدلے میں معاف کر دیں گے. اس کا مطلب ہے نیکیوں سے جو معاف ہوتے ہیں وہ سیئات ہے، وہ کبائر نہیں ہے. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ جمعے تک، عمرہ عمرے تک، بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. مجتون بل کبائرو، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کرے. اس کا بھی مطلب ہے کہ کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے. شرک کبیرہ گناہ ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا کیا عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کی ساری راتوں کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کی ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، کیا ان نیکیوں سے یہ شرک معاف ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتا. یہ معاف ہوتا ہے پکی اور سچی توبہ سے. کیسے معاف ہوتا ہے؟ صرف شرک نہیں، جتنے بھی کبائر ہیں، کبیرے گناہ، وہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کسی حج عمرے سے معاف، کسی نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے. اس لیے توبہ کرنا کبیرے گناہوں سے یہ مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے. کچھ گناہ میرے بھائیوں ایسے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا ذرا، اللہ بڑا نفع دے گا. کچھ گناہ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں، نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتے اور پکی سچی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. بے شمار ایسے گناہ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مسلمان ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. گناہ اتنے خوفناک ہے توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی بھی نہیں سمجھتا معاشرے میں. وہ کون سے گناہ ہیں؟ چند ایک کا تعارف کراؤں گا، پھر میں دلیل دوں گا انشاءاللہ. آپ باپ فوت ہو جاتا ہے،
اللہ اکبر. باپ کی وفات کے بعد باپ نے جو جائیداد، جو ساز و سامان، جو ترکہ چھوڑا ہوتا ہے، بیٹے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. بہنوں کو ان کا حصہ اور ان کا حق دیا نہیں جاتا. ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کی نہیں. بہنوں کو ان کا حصہ، ان کا حق نہیں دیا جاتا. اگر کوئی بہن مانگتی ہے کہ میرا حصہ بھائی، میرا حق، تو اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، دھمکی لگائی جاتی ہے. تو نے حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں؟ حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ دھمکیاں لگائے. حصہ لینا ہے کہ بھائی رکھنے ہیں؟ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے. وہ بیچاری کیا کہے گی؟ وہ تو یہی کہے گی نا، بھئی میں نے بھائی رکھنے ہیں، ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے. وہ یہ لفظ کہنے میں مجبور ہوتی ہے. مجبور اس لیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بیگانے گھر میں. اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے. تو اس خاتون کے لیے کون سا ٹھکانہ ہے رہنے کا؟ وہ بھائیوں کے گھر ہی ہے نا، پیچھے ماں باپ کا گھر ہے. تو اگر اس نے حصہ لے لیا تو بھائی تو چھوٹ گئے، ماں باپ کا دروازہ تو بند ہو گیا. اب وہ تو مجبوراً کہے گی کہ بھئی میں معاف کر دیتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ. کیا اس طرح بلیک میل کر کے، دھمکی دے کر بہن سے اس کا حق معاف کروا لینے سے معاف ہو جاتا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یقین کیجئے میرے پاس تھوک کے حساب سے دلائل ہیں، 2-3 دوں گا انشاءاللہ آخر میں. یہ والا گناہ جو بہنوں کا حق کھایا ہے نا بھائیوں نے، نہیں دیا ان کو. ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی روزے رکھیں، ساری زندگی حج عمرے کریں، ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھیں. قسم ہے اللہ کی، یہ جو حق کھایا ہے بہنوں کا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، کسی توبہ سے اور کسی حج عمرے سے اور کسی نماز روزے سے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ زندگی میں باپ، اللہ کی قسم باپ میں نے دیکھے، میرے پاس کیس آئے، میں نے ڈیل کیے خود، بے دین نہیں، دیندار نمازی، نمازیوں کے کیس ڈیل کیے. زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگوا جاتے، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، باپ نہیں دیتے، بیٹوں کے نام لگا دیا سارا کچھ. بیٹیوں کا کتنا حق تھا؟ کیوں جی؟ جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے نا، قسم ہے اللہ کی، اتنا ہر بیٹی کا بھی حق تھا اس باپ کے ذمے. آدھا نہیں، وہ جو آدھا ہوتا ہے وہ وراثت سے ہوتا ہے، اور وراثت ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد. جو چھوڑ کر جائے وہ وراثت ہوتی ہے. وہ تقسیم ہو تو وہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملتا ہے. لیکن جو زندگی میں باپ دیتا ہے یا ماں دیتی ہے اپنی اولاد کو، ان کو برابر برابر دینا فرض ہے. جتنا ہر بیٹے کے نام لگوایا ہے اتنا ہر بیٹی کو دینا فرض ہے. حق ہے اتنا ہر بیٹی کا. اس نے سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیا، بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا. ان کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ یہ بابا ساری زندگی روزے رکھے، پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ سے ساری زندگی نمازیں پڑھے، ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، ہر سال اللہ کی قسم کھربوں مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھے. یہ جو بیٹیوں کا حق اس نے مار دیا نا، یہ بابے کو کوئی نہیں معاف ہونا. یہ گناہ نہیں معاف ہونے والا، یہ نہیں معاف ہوتا. اچھا ایک اور انداز سے غور کر لیں. بہنوں کا حق دبا لیا، نہیں دیا، بلیک میل کر دیا ان کو. باپ نے بیٹوں کے نام لگا دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا. کیا یہ بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا؟ کیوں جی؟ باپ نے ان کے نام لگوا دیا، قانون میں ان کا نام چڑھ گیا، قانون میں ان کا نام بولنے لگ گیا، حلال ہو گیا بیٹوں کے لیے.
ہم سب جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کے اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں، خبردار یہ بندہ مت لے میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیے۔ کیا مطلب ہے؟ سید ولد آدم سرور کونین خاتم النبیین وہ کر دیں فیصلہ ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے، تو اللہ کے نبی کے فیصلے سے اس کا حق اس کے لیے حلال، رسول اللہ کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا۔ بیٹوں کے لیے اپنی بہنوں کا حق کھانا، یہ بیٹے ساری زندگی حرام کھائیں گے، بہنوں کا حق کھائیں گے، ساری زندگی کیا کھائیں گے؟ یہ بیٹے مر جائیں گے، جس طرح ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے ان بیٹوں کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا بھی اور اپنی بہنوں کا بھی، سب کا ہی کھائیں گے۔ وہ نسل مر جائے گی تو اگلی نسل اس کے بیٹوں کو جائے گی، وہ پھوپھیوں کا اور اپنی پھوپھیوں کی اولادوں کا اور اپنی بہنوں کا بہنوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے، جب تک اس بابا جی کی نسل زندگی میں چلے گی دنیا میں، اللہ کی قسم وہ پوری نسل ساری زندگی حرام ہی کھاتی چلی جائے گی، ساری زندگی۔ اور جس کا گوشت ہڈیاں حرام کھا کے بنا ہوگا، کیا پروردگار کبھی اس کی دعا قبول کرے گا؟ اور کتنی نیکی کا کام کیا، یہ بیٹوں کے نام لگا کر زندگی میں پوری نسل کو حرام پر لگا دیا، یہ نیکی کا کام ہے یار۔ بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری کی بات کرنی ہے آپ نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بھائی ہیں سارے خوشحال، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ گھر بنا ہوا ہے، ہر ایک کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، باپ فوت ہو گئے، سارے بھائی خوشحال ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آمدن ان کی آ رہی ہے، گھر چل رہے ہیں۔ بہنیں خدا نہ خواستہ اپنے گھروں میں ہوں تنگ دست، ان کا خامد ہو محنت مزدوری کرنے والا، بچے ان کے ہو جائیں زیادہ، ان کے خامدوں کی آمدن سے ان کے جائز اخراجات، ان کا چولہا بھی بڑی مشکل سے جلتا ہو، باپ مر جائے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر، یہ والی بہنیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، یہ والی بہنیں کہیں گی کہ ہم نے اپنا حصہ اپنے خوشحال بھائیوں کو چھوڑ دیے؟ ان بہنوں کو پیٹ نہیں لگے ہوئے، ان بہنوں کی اولادیں نہیں ہیں، یہ بہنیں انسان نہیں ہیں، دنیا میں رب کی زمین پر ان کی انسانی ضروریات نہیں ہیں، کیسے معاف کریں گی وہ؟ اگر وہ کہہ بھی رہی ہیں نا معاف کر دیا ہم نے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، بھائیوں کے چھوٹنے کے ڈر سے بچنے کے لیے، ماں باپ کے دروازے کے بند ہونے کے خطرے سے وہ کہہ دیں گی اوپر اوپر سے ہم نے کیا کر دیا، معاف کر دیے، اس طرح معاف ہو جائے گا وہ؟ اچھا ہر کوئی یہی کہتا ہے ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کبھی آپ نے سنا؟ میں نے تو اللہ کی قسم آج تک نہیں سنا بھائیوں نے کہا ہو ہم نے اپنا حصہ اپنی بہنوں کو معاف کر دیا، سنا کبھی؟ ہمیشہ بہنیں یار معاف کرتی کیوں، بھائی کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ والا گناہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ والا گناہ کسی توبہ سے کھرب مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لو، قسم اللہ کی کھرب مرتبہ حج کر کے بھی نہیں معاف ہونا یہ والا گناہ۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا ملک ہے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ آپ گھر سے اپنی ضروریات زندگی کی
کوئی چیز مارکیٹ میں بازار میں لینے کے لیے جائیں تو ہر جگہ سے ہر شے خالص آسانی سے مل جاتی ہے نا؟ کیوں جی؟ کیا خالص چیزیں نہیں ملتی؟ مسلمانوں کا ملک یار، خالص دودھ نہیں ملتا، پیسی خالص مرچیں نہیں ملتی، خالص باسمتی کا چاول لینے جاؤ ملاوٹ والے ملتے، ہر شے کے اندر ملاوٹ۔ یہ ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان ہمارے معاشرے کے وہ سمجھتے ہیں اگر خالص چیز بیچیں گے تو منافع کم آئے گا، زیادہ منافع کے چکر میں وہ دو نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر، اور یہ دو نمبری کر کے دو نمبر چیز بیچ کر ملاوٹ کے ذریعے ایک نمبر کے پیسے لیے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ حرام کھایا ہے، حرام کھایا ہے۔ یہ والا حرام جو لوگوں کا حق ان کو دودھ پانی والا بیچا، اصل دودھ کے پیسے لیے، پیدا کرنے والے کی قسم کسی عبادت سے، کسی نیکی سے، کسی توبہ سے یہ جو لوگوں کا حق مارا ہے دو نمبری سے، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، کوئی نہیں معاف ہونا، یہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں بھئی ہم نے حج کر لیا، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، ایسے ہو گئے جیسے ماں نے جنم دیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم وہ صغیر گناہوں کی بات ہے، ان گناہوں کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ کا ذاتی حق ہے، آپ وہ حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی دفتر میں کسی ادارے میں جاتے ہیں، دیانتداری سے مجھے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آپ کا وہ حق بغیر رشوت کے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، سکھوں کا ہے، چوڑوں کا، یہودیوں کا ہے، یار مسلمانوں کا ملک۔ ان دفتروں میں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی اولادیں، مسلمانوں کے افراد وہ ان دفاتر میں آفیسر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کا ذاتی حق رشوت کے بغیر نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیا یہ جو آفیسر رشوت لینے والے ہیں ہر طبقے کے اندر، ہر محکمے کے اندر، کیا ملکی خزانہ ان کی پوری سیلری ان کو نہیں دیتا؟ کیوں جی؟ پوری سیلری ملتی ہے نہیں؟ ملکی خزانہ جو مراعات ان کے لیے طے ہیں قانون میں، وہ خزانہ ساری مراعات ان کو فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ساری مراعات ملتی ہیں؟ یہ ملک کا خزانہ تو پوری قوم کا مال ہے، پوری قوم کا حق ہے، ان افسروں کو کیوں ملتا ہے؟ کس وجہ سے ان پر خرچ ہوتا ہے؟ یہ ساری قوم کا حق اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ تم جس علاقے میں بیٹھے ہو، اس علاقے کا جو مسلمان، جو پاکستانی، جو بندہ، اس کا حق ہے نا کہیں اس کو دھکے کھانے کے بغیر، چکر کاٹنے کے بغیر، لائنوں میں لگنے کے بغیر، رشوت کے بغیر، اس کا وہ حق اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ اس لیے خزانہ، ملکی خزانہ تمہارے اوپر صرف ہو رہا ہے، کسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا، اللہ کی قسم ہم سب شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امانت داری، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ رشوت خور طبقہ ساری زندگی نمازیں پڑھے، پہلی صف میں کھڑا ہو کے پڑھے، یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، ایک بھی نماز زندگی میں تکبیر اولیٰ سے پہلی صف سے قضا نہ ہونے دے، ہر سال عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے، جمعہ بھی پڑھے، زکاتیں بھی دے، توبہ کی تسبیحاں بھی پڑھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ رشوت خوری کا جو مال کھایا ہے نا لوگوں سے، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، کسی توبہ سے، کسی نیکی سے، کسی عبادت سے۔ اچھے بھلے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، دیندار، میں بے دینوں کی بات نہیں کرتا، دینداروں کی بات کرتا ہوں، چوری کرتے ہیں، اللہ کی قسم چوری کرتے ہیں، سرے عام چور کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں۔ کیسے چوری کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ 101 طریقہ ہے بجلی چوری کرنے کا، میں صرف ایک بتاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کی،
اے سی بھی چلائے, ہیٹر بھی چلائے, جو ضرورت تھی سب کچھ چلایا. جب میٹر ریڈر آیا نا, ریڈنگ نوٹ کرنے کے لیے میٹر کی, اس کے ہاتھ میں 2000 روپیہ دیا, اس نے میٹر پیچھے ریورس کر دیا, میٹر پیچھے کر دیا, ریورس ہو گیا. اب مثال ہے, بجلی میں نے استعمال کی ہے 10,000 روپے کی, مثلا 2,000 میں نے اس کو دیے, 1,000 یا 2,000 بل آ جائے گا, تو میں تو 10,000 کی بجلی استعمال کر کے 3-4 ہزار میں کیا ہو گیا, فارغ ہو گیا. باقی جو 6,000 تھے پیسے وہ کس نے دیے؟ وہ ملکی خزانے سے اللہ کی قسم ادا نہیں ہوئے, وہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نجائز ٹیکس لگاتی ہے ہم پر, ہم بھی گورنمنٹ کی چوری کر سکتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی چوری, اللہ کی قسم یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے, یہ عوام کی چوری ہے. آپ کہیں گے عوام کی چوری کیسے؟ لو دیکھ لو, ایک میٹر ہے جو ہمارے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں بجلی کے, اور ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے, بڑا میٹر. وہ جو گریڈ اسٹیشن پر میٹر لگا ہوا ہے نا, وہ گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اپنے علاقے میں کتنے یونٹ سپلائی کر دیے ہیں پورے مہینے میں. جتنے یونٹ وہاں سے سپلائی نکلے ہیں اس گریڈ سے, وہ سارے وہاں اس میٹر کے اندر نوٹ ہوتے. وہاں سے نکلے ہیں 2,000 مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے, اور یہاں سے اکٹھے ہو کر گئے ہیں 1,000 چوری ہوا ہے نا. تو وہ جو بل بننا ہے وہ 1,000 یونٹوں کا نہیں بنانا انہوں نے, وہ 2,000 یونٹوں کا بننا ہے جتنے سپلائی ہوئے وہاں سے. اچھا 2,000 یونٹ سپلائی ہوئے, 2,000 کا بل بن گیا, میرے تو یونٹ ہی کم گئے ہیں, 1,000 یونٹ گئے, ادھر سے 2,000 سپلائی ہو, انہوں نے 2,000 کا بل بنایا. جتنے اوپر والے پیسے تھے نا وہ ایک میٹر پر نہیں, چور پر نہیں, وہ پورے محلے پر ایڈجسٹ کر دیے, پورے بلوں پر. یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کے نام پر, یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے. یہ جناب نیلم جیلم سرچارج ہے, یہ فلاں سرچارج ہے, یہ فلاں سرچارج ہے, اور یہ ٹی وی فیس ہے. آتی کہ نہیں؟ مسجد کے بل میں ٹی وی فیس آتی کہ نہیں؟ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے مسجد میں, یہ ٹی وی فیس کیا ہے؟ میرے بھائیو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, وہ جو یونٹ چوری ہوئے ہیں ہم نے کیے ہیں, ان سارے یونٹوں کے پیسے انہوں نے ان مدات ان ٹیکسوں کے اندر ہر بل کے اندر ڈال دیے. بجلی چوری میں نے کی اور پورے محلے کو مجبور کیا کہ میری چوری کے پیسے ادا کر, اور وہ مجبور ہے, اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا میٹر کٹتا ہے. یہ جو بجلی چوری کر کے میں نے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے ادا کروائے ہیں, کعبے کے رب کی قسم ہے کسی توبہ سے, کسی نیکی سے, کسی عبادت سے یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا. اور میرے بھائیوں کسی دھوکے میں نہیں رہنا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان ساری باتوں کو, میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں. لوگ پانی چوری کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیہاتوں میں پانی چوری ہوتا ہے. پانی چوری کے بھی 101 طریقے موجود ہیں, صرف ایک طریقہ سنانے لگا ہوں آپ کو. پانی چوری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. سارے ایک موقع پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا, وہ سارے زمیندار مشورہ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اکٹھے کرتے ہیں, اوورسیر کو دے دیتے ہیں, اوورسیر موقع سے ایک اینٹ نکال دیتا ہے, موقع کھلا ہو جاتا ہے, پانی زیادہ آ جاتا ہے. اور اگر اوورسیر کو پیسے تھوڑے سے زیادہ دے دیں تو 2 اینٹیں بھی موقع سے نکل جاتی ہیں, اور اگر تھوڑے سے اور زیادہ کر دیں تو ایک نال بھی موقع کے ساتھ اسپیشل لگ جاتی ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ سارا پاکستان میں ہو رہا ہے, نال لگ جاتی ہے پوری. اور یہ کام کر کے نا زمیندار بڑے خوش ہیں, کہتے ہیں ہم نے کامیاب سیاست لڑائی ہے, کامیاب ہو گئے, پانی زیادہ ہے, زمین اچھی سیراب ہوئی ہے, پیداوار اچھی ہوگی. کوئی شک نہیں ہے پیداوار اچھی ہوگی, زمین اچھی سیراب ہو گئی, لیکن یہ پانی جو ہم نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے یہ کن کا حق تھا؟ یہ ہمارے موگے سے جو آگے والی عوام بستی ہے نا ان کا پانی تھا, یہ حق ان کا تھا.
یہ پانی اس اوورسیر کے باپ نے ٹیوبل لگا کے ہمارے کھالے میں نہیں ڈالا، نہ اس کے باپ کا کوئی خزانہ بنا ہوا تھا کہ اس سے اس نے کھول کر ہمیں پانی دے دیے ان پیسوں کے بدلے میں۔ یہ آگے والی عوام کا حق مارا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائیو یہ والا جو آگے والے لوگوں کا حق مارا ہے، پانی میں نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے، کعبے کے رب کی قسم، کسی توبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی عبادت سے یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ اس پانی کے ایک ایک قطرے کا اللہ کی قسم رب کی عدالت انصاف میں حساب دینا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی، جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اکبر۔ میں ختم کرنے لگا ہوں بات اپنی، دلیل سن لیں ان ساری باتوں کی، ایسی بے شمار چیزیں میں نے اشارہ کیا، آپ کو پتا کیا کچھ ہو رہا ہے مزید، وہ آپ اس پر ساری پر خود قیاس کر لیں، خود سمجھ لیں، دلیل سن لیں۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس، مجھے بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، ایک ہی سناؤں گا۔ پیارے پیغمبر نے کہا، یہ میرے لفظ نہیں، میں نے کہا ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ، او مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، چوری میں نہیں قتل ہوا، کسی ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل، کسی بننے پلاٹ کے جھگڑے پر قتل، کسی برادری کے جھگڑے میں، الیکشنوں کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی راہ میں، رب کی زمین پر، رب کے دین کو غالب کرتے ہوئے، رب کے دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑاتے ہوئے، ان کے نظاموں کو مٹاتے ہوئے، ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے، زمین پر امن و سلامتی کے پھریرے لہراتے ہوئے، اللہ کی خاطر وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ سما اوہیا، رب اس کو دوبارہ زندگی دے دے، سما قتلا، دوبارہ پھر شہید ہو جائے وہ دوسری مرتبہ، سما اوہیا، رب پھر زندگی دے دے، سما قتلا، وہ پھر شہید ہو جائے۔ ناطق وحی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ الہ کلمات اللہ کے لیے جام شہادت نوش کرنے والا بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر جو قرض ہے وہ نہیں اترتا، اس پر جو قرض ہے جب تک ادا نہیں ہوتا۔ اچھا میرے بھائیوں، شہید فی سبیل اللہ جس کے بارے میں ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ ہیں کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حقوق العباد شہید کو بھی معاف ہے، حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اچھا نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، آپ نے جو لفظ بولے ہیں پھر غور کرنا، دوبارہ سمجھاتا ہوں، یہ جو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، یہ مخاطب اس کے کون ہے؟ ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطب ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، سب مخاطب ہیں۔ اور سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ سب سے پہلے پیارے پیغمبر کے اس خطاب کے مخاطب امام الانبیاء کے صحابہ تھے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہو امام الانبیاء کا صحابی الہ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر جائے، 3 مرتبہ جام شہادت پالے، اور اس صحابی رسول پر 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر ہو کسی کا قرض، وہ نہیں جا سکتا جنت میں، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کیا ہیں؟ چیز کیا ہے؟ ہم حیثیت کیا ہے ہماری؟ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، شک ہو سکتی ہے نبی کی بات میں؟ وہ قسم نہ بھی اٹھاتے، اللہ کی قسم پھر بھی شک نہیں تھی، قسم اٹھا کے کہا نہیں جا سکتا جنت میں، صحابی نہیں جا سکتا، میں اور۔ اچھا قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ قرض لیا جاتا ہے، منت کر کے لیا جاتا ہے۔ جو پیسے میں نے آپ سے منت کر کے اپنی ضرورت کے لیے لیے،
واپس نہیں کر سکا میں مر گیا، وہ پیسے تو بن گیا رکاوٹ جنت میں جانے کے لیے. جب تک ادا نہیں ہوں گے یا آپ معاف نہیں کریں گے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. تو جو پیسے رشوت کے ذریعے لیے، ہاں بہنوں کا حق مار کے لیے، کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کر کے لیے، جھوٹا مقدمہ لڑ کے اپنے حق میں رشوت دے کر فیصلے کروا کے لیے، ملاوٹ کر کے لیے، کم تول کے لیے، قومی خزانے میں کرپشن کر کے جو مال کھایا وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ کیسے معاف ہوگا؟ یا تو قرض معاف نہیں اور 2 نمبری والے معاف ہو جائے اور جنت مل جائے. کہاں کس سوچ میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک اور حدیث سنیں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حدیث کے لفظ بھی یاد ہیں، ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو لفظ بھی سناتا، ترجمہ سن لیں. آپ نے کہا، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے. نعت کے وحی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس سن لو، وہ بندہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکاتوں کے ساتھ. ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑی. ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں، کبھی ایک روزے کا ناغہ نہیں کیا. ساری زندگی زکات دیتا رہا، کبھی زندگی میں زکات کی 1 روپے میں بھی ڈنڈی نہیں ماری. حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، تلاوت کی ہے. نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس، نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کی عدالت میں پیش ہوئے. اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا اللہ کے لیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا لیکن کیسے آئے؟ قد شتم ھذا، نیکیوں کے پہاڑ ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، اپنے ملازموں کو گالیاں دیتا تھا، اپنی اولاد کو گندی گالیاں دیتا تھا، بیوی کو گالیاں نکالتا تھا، بیوی کے خاندان والوں کو گندی گالیاں دیتا تھا، دوستوں کو گالیاں دیتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. یہ قد شتم ھذا وقذف ھذا، لوگوں پر تہمتیں لگاتا تھا بدگمانی کی بنیاد پر. تھوڑی سی بدگمانی شیطان نے ڈالی اور اس نے کہنا شروع کر دیا بھئی یہ جو مسجد کا جو ہے نا خزانچی، یہ پیسے کھاتا ہے مسجد کے فنڈ میں سے. دلیل شلیل کوئی نہیں ہے. اس کا جو گھر بنا ہے نا، یہ مسجد کے پیسوں سے چندے سے بنا ہے. یہ جو مولوی صاحب ہے نا، امام صاحب، خطیب صاحب، یہ 2 نمبر بندہ ہے. میں نے اس کو گلی میں دیکھا، یہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا، بے پردہ عورتوں کو. یہ 2 نمبر بندہ ہے. بدگمانی ہوئی، پتہ نہیں وہ دیکھ رہا تھا نہیں دیکھ رہا تھا، بدگمانی ہوئی. ایک نمازی کو، ایک بندے کو نا بیان کرنا شروع کر دیا بے جناب فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ایسا ہے. یہ بہتان ہے، اللہ کی قسم یہ بہتان بنتا تھا. اور یہ لوگوں کا سر پھاڑتا تھا، ان کے رستے روکتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا، ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا اس نے رب کی زمین پر. شہروں کو بلاک کر دیتا تھا. مزدور مزدوری پر نہیں جا سکتے تھے، بیمار علاج کے لیے وہ اپنے علاج کے حق سے محروم ہو جاتے تھے. لوگوں پر گولیاں چلاتا تھا، بے گناہوں کا قتل عام کرتا تھا. اور کہا صفا کا دمہ ھذا و اکلا مالا ھذا، لوگوں کا مال کھاتا تھا. یہ آپ نے ساری مثالیں سنی، چند ایک. اور ذرا بازا لوگوں کو مارتا تھا. اب رب کی عدالت ہے، انصاف کی عدالت ہے. اللہ کہتے ہیں فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ. ان سب کو جتنا جتنا ان کا دنیا میں ان کا جو حق تھا نا وہ تلف ہوا ہے. جس کا امن کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا سلامتی سے جینے کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا عزت کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا مالی حق جتنا تلف ہوا ہے، ہر ایک کے تلف شدہ حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے برابر جتنے اس کے گناہ ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ میں نے بات کی تھی، میں نے کہا نمازوں سے، روزوں سے، حجوں سے، عمروں سے، نیکیوں سے یہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. ہو گئے. یہ تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں نیکیوں کے پہاڑ ہے اس کے پاس. ساری نیکیاں ختم ہو گئی، تقسیم ہو گئی. حقوق العباد کے بدلے میں لوگوں میں، رب کی عدالت میں الٹے گناہ چڑھ گئے اور جا رہا ہے جہنم میں. اس کا مطلب ہے نیکیوں سے یہ گناہ معاف.
بلکہ جس طرح شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ذرہ برابر بھی شرک کرو گے نا، ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، اللہ کی قسم سب کچھ برباد۔ قیامت والے دن میدان محشر میں رب کی عدالت میں کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ حقوق العباد ہماری ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے، نیکیوں کو ختم کر دیں گے، کھا پی جائیں گے، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا پیارے پیغمبر نے کہا لا تؤدن الحقوق، یہ بھی حدیث مسلم شریف کی ہے، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ۔ اور مسلمانوں کسی بھول میں نہ رہنا، ضرور بھی ضرور جن کا حق زندگی میں تم نے تلف کیا تھا قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، کرنا پڑے گا، ضرور بھی ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ کا مطلب کیا ہے؟ نماز سے معاف ہو جائے گا، حج عمرے سے توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اگر توبہ سے حج عمرے سے نماز روزے سے معاف ہوتا نا، قسم اللہ کی کبھی نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور آپ نے کہا حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اگر دنیا میں کسی بے سینگ بکری کو سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے اس بکری کو بے سینگ کو مارا اور کمزور سمجھتے ہوئے ٹکر ماری تھی نا، چاہے وہ بکری آپ کی بتی کی تھی، چاہے سائیوال کی تھی، چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھی، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کو وہ دونوں بکریاں بھی یاد ہیں، وہ دونوں بکریوں کو بھی رب عدالت انصاف میں حاضر کرے گا۔ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو دنیا میں ماری تھی رب اتنی ٹکر اس بکری سے مروائے گا۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جو بکریاں مکلف نہیں ہیں، جن کے لیے رب نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، اور میرے محترم بھائیوں جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، رب نے جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی ان میں کرائے انصاف، اور جن کے لیے رب نے نبی رسول بھیجے، قرآن و حدیث اتارا، ثواب اور سزا کا قانون بنایا، جنت جہنم بنائی، مکلف بنایا، ہمیں ویسے چھوڑ دے ممکن نہیں ہے؟ بکریوں میں انصاف کروائے اور ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے مظالم کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں جنت میں؟ قسم اللہ کی نہیں ممکن۔ جو بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ ہمارے آپس کے مظالم میں ضرور انصاف کروائے گا۔ اگر ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا نجائز کھایا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر میرا جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا نا، قسم اللہ کی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب نہیں برابر ہو جاتا۔ رب کی عدالت میں اتنا انصاف ہونا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، ہم نے گالیاں بھی بڑی دی ہیں، غیبتیں بھی بڑی کی ہیں، چغلیاں بھی بڑی کی ہیں، بہتان بھی بڑے باندھے ہیں، نجائز لوگوں پر ہاتھ بھی چلایا ہوا ہے، پیسے بھی بے شمار، حقوق مالی حقوق بھی بے شمار لوگوں کے تلف کیے ہیں، نیکیاں تو ہیں ہمارے پلے میں تھوڑی سی۔ تو قیامت والے دن ایسا انصاف ہو گیا اگر، اور یہ حقیقی بات ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اگر ہو گیا تو پھر تو نیکیاں ہماری ساری چلی جائیں گی ان حقوق العباد میں، اور الٹے ہم پر گناہ چڑھ جائیں گے، پھر تو جہنم ہمارے لیے کنفرم ہو گئی۔ کیوں جی؟ پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ پھر تو جہنم کنفرم ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے پاکستان میں تو پھر کوئی نہیں جنت میں جانے والا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نہیں، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، مایوس کرنے نہیں آیا، میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ جہنم سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو طریقہ دے کے جا رہا ہوں، طریقہ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ یہ والے جو گناہ نا حقوق العباد والے، پروردگار یہ بھی معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، یہ بھی معاف۔ اس کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا ہے، معاف ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے اتنے زور سے کہا ہے کہ یہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، حج عمرے سے بھی نہیں ہوتے، نماز کسی نیکی سے نہیں ہوتے، اب آپ کہہ رہے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اب بھی کہتا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی توبہ سے نہیں معاف ہونے، کسی حج عمرے، کسی نماز روزے، کسی عبادت سے نہیں معاف ہونے۔ ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے۔
حقوق العباد کی معافی کا طریقہ توبہ نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، ان کا طریقہ اور ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ جس بندے نے کسی کی عزت کا حق تلف کیا، عزت سے جینے کا، امن سے جینے کا حق تلف کیا ہے، ہاں، کسی کی سلامتی کا حق تلف کیا ہے، کسی کا مالی حق تلف کیا ہے، جو حق تلف ہوا ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن ہاتھ کے اندر نہ درہم ہوگے نہ دینار ہوں گے نہ ساز و سامان ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے واپس کر دو۔ جس کا حق تلف کیا اس کو کیا کر دو؟ واپس کر دو، معافی مل جائے گی، نیکیاں بچ جائیں گی، لوگوں کے گناہ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ کیا طریقہ ہے؟ توبہ نہیں، جس کا حق طلب ہوا ہے اس کو واپس کر رہے۔ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی ہمیں، آئی ہے؟ نہیں آئی، نہیں آئی سمجھ، میں سمجھاتا ہوں، ابھی نہیں آئی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو ساری زندگی غفلت میں بسر کی ہے آج تک، ہمیں کسی نے اتنی باریکی سے یہ مسئلہ سمجھایا ہی نہیں کہ اتنا حساس اور اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ، ہم نے تو غفلت میں بڑے لوگوں کے حق مارے، اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس کا کتنا حق مرا ہے ہم سے۔ یہ بجلی چوری میں کس کے کتنے پیسے میری جگہ پر کس نے ادا کیے، پانی چوری میں کس کا کتنا پانی میں نے اپنے کھیتوں میں لگایا ہے، یہ ملاوٹ میں کرتا تھا اپنے گودام کے اندر، پتہ نہیں کس کس کے پیسے آئے ہیں وہ اس ملاوٹ کے ذریعے میرے پاس، میں کیسے واپس کروں؟ اور میں نے غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، بہتان باندھے ہیں، پٹائی کی ہے لوگوں کی، اب کئی تو فوت ہو گئے دنیا میں، اور کئیوں سے میرا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے، اور کئیوں تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں اب کیسے واپس کروں، کیسے کروں؟ اور میرے بھائیوں، جن کا تو پتہ ہے نا، بہنوں کا پتہ ہے، پھوپھیوں کا پتہ ہے حق کھا رہے ہو، جن کا پتہ ہے ان کو تو واپس کرو اتنا حق، فوری طور پر، مرنے سے پہلے پہلے فوری واپس کر دو، ایک ٹیڑی پیسے کا حساب کر دو، دنیا میں واپس ہو جاؤ، کر دو۔ اور جن کا نہیں پتا اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ موٹا سا اندازہ لگا لے ہر بندہ، موٹے سے اندازے کا مطلب ہے، میں نے غفلت کی زندگی میں جب سمجھ نہیں تھی مسئلے کی، شعور نہیں تھا، میں نے 1,00,000 روپیہ اندازاً، مثال ہے یہ، میں نے لوگوں کا نجائز کھایا ہوگا، موٹا سا اندازہ لگ گیا 1,00,000 کا، 1,00,000 کی بجائے نا میں اپنے دل میں طے کر لوں 2,00,000 میں نے ادا کرنے، زیادہ ہی ادا کر دوں تاکہ قیامت والے دن کوئی پچھتانا نہ پڑے، 2,00,000 طے کر لوں ادا کرنا، اور اپنی آمدن سے بچا کے نا صدقہ کرنا شروع کر دوں، یہ کہہ کر کے یا اللہ، جب مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت میں لوگوں کے مال کھا بیٹھا تھا، شعور نہیں تھا مجھے، یا اللہ اب سمجھ آئی ہے، اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تیری عدالت میں حساب دینا بڑا مہنگا ہے، بڑا مشکل ہے، یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، یہ جن کے پیسے میں نے کھائے ہیں نا مجھے نہیں پتا، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، قسم اللہ کی تیار ہے رب معاف کرنے کے لیے، صدقہ کر دو اتنے پیسے جتنا رشوتیں لی، کرپشنیں کی، ملاوٹیں کی، خیانتیں کی، کم تولا، جس انداز سے بھی کھایا واپس کر دو فوری طور پر، مرنے سے پہلے پہلے۔ آپ کہیں گے اچھا پیسے تو اس طرح واپس ہو جائیں گے، تو گالیاں اور غیبتیں اور چگلیاں اور بہتان، ان کی جگہ پر بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ نہیں بھائی، ان کی معافی مانگنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ جس کی غیبت کی ہے، گالیاں دی ہیں، دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے اس کو، اس سے جا کر کیا مانگ لو؟ معافی مانگ لو، وہ راضی ہو کر معاف کر دے تو انشاءاللہ یہ گناہ بھی، اگر وہ ملتا نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہے، اس کے رابطہ منقطع ہو گیا، پہنچ نہیں سکتے اس تک معافی مانگنے کے لیے، تو کیا کرو؟ جب تک زندہ ہو اس کے لیے دعائیں کرو اللہ سے۔ پہلے اس کی غیبتیں کر کے معاشرے میں پنڈا جاتا تھا، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، اس کی بے عزتی کی جاتی تھی، اب اس کے لیے کیا کریں؟ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے درجے بلند کر دے، اور کوشش کریں اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈیں،
جہاں جہاں اس کو پنڈا تھا نا معاشرے میں مجلس میں، وہاں جا کر اس کی خوبی کا بھی تذکرہ کریں اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا جب میں کر بیٹھا یہ گناہ، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی خوبیاں بھی ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ سارا کچھ میں آخرت کے حساب سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، ہو جائے گا معاف۔ اب بتائیں جہنم میں جانا کنفرم ہے؟ کوئی کنفرم نہیں، رب نہیں ڈالنا چاہتا، قسم ہے اللہ کی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن صرف توبہ پر مت رہیے، صرف حج عمرے نماز روزے پر مت رہیے کہ اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق العباد والے گناہ ادا کرنے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے۔ اگر ابھی دنیا میں حساب کر لو گے تو منافع میں رہو گے، ورنہ رب کی عدالت میں تو حساب ہونا ہی ہونا، اور وہاں حساب بڑا مہنگا ہے۔ وہاں نیکی کی پتہ کیا قدر ہوگی؟ اندازہ ہے کوئی؟ وہاں ایک نیکی کی قدر کا اندازہ ہے، مثال دیتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم ہو جائے، پاس مارکنگ سے 33% والا پاس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، 32 نمبر آ جائیں، ایک رہ جائے، بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا، دولت کا بھرا ہوا، سونے چاندی کا، پاؤنڈوں ڈالروں ریالوں کا بھرا ہوا کوئی لے لے، ایک نیکی دے دے، مل جائے گی وہاں پر؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گی وہاں، ساری دنیا کی دولت دے کر بھی ایک نیکی نہیں ملے گی وہاں۔ نیکی اتنی مہنگی ہے، اور ہر گالی کے بدلے میں نیکی جائے گی، ہر غیبت کے بدلے میں نیکی جائے گی، ہر بہتان کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، ہر زیادتی کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، ہر پیسے کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی۔ وہاں بڑی مہنگی ہے نیکیاں۔ ابھی موقع ہے، پتہ نہیں ملک الموت نے کب ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں کسی غفلت میں مت رہیے، ابھی توبہ کر کے یہ سارے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیجیے کہ دنیا میں دینے ہیں، نہیں دیں گے نا تو میں زبردستی تو نہیں فیصلہ کروا سکتا آپ سے، نہیں دیں گے تو رب کے ہاں تو دینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا رسول اللہ کے الفاظ، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه۔ یاد کر لو میرے بھائیوں، بڑے مفید الفاظ ہیں۔ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جس بندے نے لوگوں کے حقوق مارے، پیسہ لیا، عزت برباد کی، امن برباد کیا، سکون برباد کیا، کوئی حق اس کا دنیا میں تلف کیا ہے، وہ حصہ مارا، اس کا ارادہ بن گیا ادا کرنے کا، سمجھ آ گئی مسئلے کی، اس نے فیصلہ کر لیا میں نے ادا کرنا ہے۔ ناطق وحی نے کہا ادى الله عنه، اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا نا، اللہ اسباب پیدا کر دے گا، رستے کھول دے گا، یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وسائل رب نے دے دینے، مدد توفیق رب نے عطا کر دینی، یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے، اور میرے بھائیو توجہ کرنا ذرا، اللہ نہ کرے ہم فیصلہ کر لیں لیکن کسی کے پاس ٹیڑی پیسہ ادا کرنے سے پہلے اور کسی سے معافی مانگنے سے پہلے ہی موت آ جائے، ہو سکتا کہ نہیں؟ ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، گھر بھی نہ پہنچے تو موت آ جائے، نہ کسی سے معافی مانگی جائے، نہ کسی کا ٹیڑی پیسہ ادا ہو، لیکن فیصلہ ہم نے خلوص دل سے کر لیا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں اللہ کے نبی کے یہ الفاظ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مالک الملک، اور میرے بھائیوں مالک الملک جس بندے نے خلوص دل سے فیصلہ کر لیا تھا، آخرت میں بھی مر گیا نا وہ ادا کرنے سے پہلے، آخرت میں جتنے حقوق ہیں، جن جن کے حقوق ہیں، پروردگار اپنی طرف سے ادا کر دے گا اور اس کو معاف کروا دے گا۔ یہ معاملہ کس پر چلا جاتا ہے؟ رب پر چلا جاتا ہے، لیکن دغا باز کا نہیں، فراڈیے کا نہیں، دو نمبریے کا نہیں، وہ جس نے صدقے دل سے فیصلہ کیا کہ میں نے رب کی عدالت میں نہیں، دنیا میں حساب کر کے جانا ہے، کسی بندے کا کوئی حق میرے کندھوں پر نہ ہو، اس حالت میں رب سے ملاقات کرنی ہے، تو انشاءاللہ رب ضرور بھی ضرور دنیا میں ادا کروائے گا، ناممکن ہو سکا تو آخرت میں ضرور ادا کروا دے گا، جان چھوٹ جائے گی۔
اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اگلے لفظ کیا ہے اس حدیث کے؟ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ، جس نے حقوق مارے واپسی کا ارادہ، معافی کا ارادہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ جگ میٹھا اور اگلا کس نے ڈیٹھا ہے. بھی مولوی ڈراندے رہتے ہیں، مولویوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں. سارا کچھ کر کے کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ غفور الرحیم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ظالم نہیں ہے. میں آپ پر زیادتی کروں اور اس کی تلافی نہ ہو اور مجھے معاف کر دے، یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہہ کے کہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں حقوق واپس نہ بھی کروں تو رب مجھے معاف کر دے گا. کعبے کے رب کی قسم میں تو رب کو ظالم قرار دے رہا ہوں. غفور الرحیم ہے چھوٹے گناہوں کی، غفور الرحیم ہے بڑے گناہوں کا جب پکی سچی توبہ ہو، اور غفور الرحیم ہے جب یہ حقوق ادا ہو جائیں اور ادا کرنے کا پکا عزم ہو جائے تو پھر اس کے بغیر غفور الرحیم نہیں ہے. وہ منصف ہے، اس کی عدالت انصاف ہے، وہاں دو نمبری نہیں چلنی. کسی پر ایک ذرے کے برابر ظلم اور زیادتی، کسی کے ایک ذرے کے برابر حق کسی دوسرے کے ذمہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسے ہی چلے جائیں جنت میں، انصاف ہونا ہے وہاں پر. تو پھر کیا خیال ہے؟ میرا ختم ہو گئی میری بات. حساب دنیا میں کرنا ہے یا آخرت میں کروانا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سب نے. ویسے میں غلطی کر بیٹھا ہوں، پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا ہم سے کوئی حقوق کسی کے تلف ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ ہوتے رہتے ہیں. تھوڑے سے ہوئے ہیں نا، بہت زیادہ ہوئے ہیں. یہ ماننا بھی خیر ہے. اعتراف کرنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، رب خوش ہو جاتا ہے جو اعتراف کرتا ہے رب کے سامنے. اعتراف کیا آپ نے کہ بڑے گناہ ہوئے، حقوق العباد بہت زیادہ ہوئے، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ دنیا میں صاف کرنا ہے، حساب کرنا ہے، کسی کا حق لے کر رب کی عدالت میں نہیں جانا. تو پھر میری منت سمجھ لیں. اگلی میں منوا تو نہیں سکتا ہوں آپ سے، منت کر سکتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کے سینے کھول دے. پروردگار ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے. دے کچھ نہیں سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. گزارش یہ ہے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرو رب سے، آج کے بعد کسی کو گالی نہیں نکالنی، ختم گالیاں بس، جو ہو گیا ہو. آج کے بعد کسی کی کمر کے پیچھے اس کے عیب بیان، غیبت نہیں کرنی. کچھ ہو جائے جائے بات، بھئی میں کسی کی غیبت کروں مجھے تنخواہ ملے گی؟ میں موٹا ہو جاؤں گا؟ کیا فائدہ ہوگا غیبت کرنے کا؟ کسی کو ذلیل کرنے کا، معاشرے میں کسی کی عیب بیان کرنے کا مجھے ملے گا کیا؟ دنیا میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں اپنی عاقبت برباد کروں گا. میں اپنی نیکیاں دینے کا اس کو بندوبست کروں گا یا اس کے گناہ اٹھانے کا بندوبست کروں گا. کوئی عقل مند اللہ کی قسم ایسا عمل کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ لیکن ہمارے تو ایک ایک راگ کے اندر رچی بسی ہے. اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک کسی کا عیب نہ بیان کر دے. اس وقت مجلس میں بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا. آج تہیہ کریں، آج کے بعد کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی کے متعلق بدگمانی دل میں پیدا ہونے نہیں دینی. کسی پر ہاتھ اور کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی ناجائز آج کے بعد. ملاوٹ، چوری، خیانت، رشوت، کرپشن انشاءاللہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ ہو گیا اللہ سے وعدہ. اور یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے. بچوں کو کہنا بیٹو پڑھو، اچھے افسر بنو، اچھے افسر بنو، سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے اچھے جگہ پر نوکری کرو، لیکن 1 روپیہ کسی سے رشوت کا نہیں کھانا. ملکی خزانے میں کرپشن نہیں کرنی. بھوکا مر جانا گوارا کر لینا، کسی سے سودی کاروبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ ہو سکتی ہے بچوں کی تربیت اگر کریں گے نا ہم.
اگر کریں گے تو اللہ کی قسم اپنے اوپر بھی احسان کریں گے، اپنی نسلوں پر بھی احسان کریں گے، اس ملک کی 21 کروڑ عوام پر بھی احسان کریں گے، اس رب کی عظیم نعمت ملک پاکستان پر بھی بہت بڑا احسان کریں گے۔ ساری دنیا کفر، کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کفر اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بستہ ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، نظریاتی طور پر، ہر لحاظ سے چاروں طرف سے پوری دنیا کفر اس ملک پر حملہ آور ہے۔ اس کے قصور بڑے بڑے ہیں، کچھ تو ذکر کیے ارشد بھائی نے، میرا وقت نہیں ورنہ میں وہ آپ کو بتاتا کیا کیا قصور ہیں جس کی بنا پر ساری دنیا کفر کے سب سے بڑے نشانے پر ہے یہ ملک۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، مگر 10 لاکھ شہیدوں کے خون پر بنا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، 10 لاکھ قربانیاں دی تھی، عصمتیں لوٹی تھی، ہاں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور آج تک اللہ کی قسم یہاں کے ماؤں نے، جہاں کے بوڑھوں نے اپنے جگر گوشوں کو الہ کلمت اللہ کے لیے پیش کر کے خون دیا ہے۔ یہ ملک شہداء کا، ان کی قربانیوں کے خون پر بنا ہے۔ انشاءاللہ کافر اس کا کچھ بگاڑنے میں، مٹانے میں کامیاب آج تک نہیں ہوئے، بہت بڑا کوئی نقصان نہیں کر سکے، اور نہ انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جتنا بڑا نقصان خود پاکستانی اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کر رہے ہیں، کوئی دنیا کا کافر نہیں کر رہا، کر سکتا بھی نہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میں سہاگا نہیں پھیر رہا، چند لوگ مستثنا ہوتے ہیں۔ 75 سالوں سے قسم ہے اللہ کی، پاکستان کا ہر فرد چند لوگوں کو مستثنا کیے بغیر، چند لوگوں کو مستثنا کرتا ہوں، ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک پر حملہ آور ہے، لوٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ملک سے خیر خواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، قوم سے، دین سے، دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پر کمر بستہ ہے۔ 75 سالوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ تنگ دستی، اللہ کی قسم ہوگا اس میں امریکہ کا، اسرائیل کا، یہودیوں کا ہاتھ ہوگا، لیکن سب سے بڑا کردار پاکستانیوں کا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، حق تلفیاں ہوگی، رشوت ہوگی، کرپشن ہوگی، فراڈ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، کم تولنا ہوگا، نجائز قبضے ہوں گے، آسمانوں والے رب کی رحمتیں برکتیں اس قوم پر کبھی نازل نہیں ہوں گی۔ ہم سے بڑا شاید اس ملک کا دشمن دنیا میں کوئی نہ ملے ہمیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو بچانا ہے، سنوارنا ہے۔ کیسے بچانا اور سنوارنا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اپنی تربیت کر کے۔ کیسے کرنا ہے؟ تربیت کر کے، اپنے رشتہ داروں کی، ہمسایوں کی، اپنے حلقہ اثر لوگوں کی، سب کی تربیت کر کے انشاءاللہ یہ طریقہ ہے ملک کو بچانے کا اور سنوارنے کا۔ کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا۔ نہیں کریں گے تو رب نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو رب یہ کام کسی اور سے لے لے گا۔ وہ اس ملک کو دنیا کے نقشے سے انشاءاللہ مٹنے نہیں دے گا۔ یہ شہداء کا ملک ہے، اور جو شہیدوں کا خون ہے کبھی وہ دنیا میں رائے گاں جایا نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم یہ قربانیوں کا ثمر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیطان، اس دور کا سب سے بڑا اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، وہ منہ کڑا کروا کے، رسوا ہو کے ساری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا کلنک اپنے ماتھے پر لگا کے ساری دنیا میں جا رہا گیا ہے۔ یہ ان شہیدوں کے خون کا اللہ کی قسم اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا اثر ہے۔ رب یہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں کرتا اور انشاءاللہ نہیں مٹے گا، لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کو بچانے کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔